السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ ایک دعا جسے کوئی بھی اپنے گھر سے نکلتے وقت پڑھتا ہے، صلاۃ ادا کرنے والا مسجد کے سمت جاتا ہے وہ بھی پڑھ کر کے نکلتا ہے، تو اس کی رہنمائی کر دی جاتی ہے، اس کے لیے دعا کفایت کرتا ہے اور وہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، شروع کیا یہ سفر میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ پر میں نے بھروسہ کی ہے، نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت مگر اللہ کے، یعنی نہ کچھ کرنے کی طاقت ہے اور نہ کسی چیز سے بچنے کی طاقت ہے الا باللہ، مگر اللہ رب العالمین کی مدد سے۔ بندہ یہ دعا پڑھ کر کے اگر گھر سے نکلتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے ہدیتا وکفیتا ووقیتا، تیری اب رہنمائی کر دی گئی، مطلق طور پر رہنمائی، مطلق طور پر ہدایت، ہدایت توفیق بھی مراد لے سکتے ہیں کہ اب تو اپنے کام میں موفق ہوگا، جس کام کی خاطر تو نکل رہا ہے اس کی تجھے اب توفیق ہوگی، اور ہدایت الدلالہ والارشاد بھی مراد ہے، یعنی اب تیری رہنمائی کر دی گئی ہے، راستے میں تو بھٹکے گا نہیں، چور اچکے تجھے بھٹکا نہیں پائیں گے، غلط رہنمائی کرنے والا تجھے گمراہ نہیں کر سکے گا، ساری چیز اس کے اندر داخل ہے۔ وَكُفِيتَ، اور یہ کلمات اب تیرے لیے کافی ہیں، کسی اور کے یار و مددگار کی اب تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین تیری مدد کے لیے کافی ہے۔ وَوَقِيتَ، اور تو بچا لیا گیا، یعنی ہر قسم کے شر اور فتنے سے راستے کے اندر جو بھی پیش آئیں اس سے اللہ رب العالمین نے تجھے محفوظ کر دیا۔ گھر کے اندر جو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہے وہ چیزیں بھی تیری محفوظ رہیں گی، تو بندے سے یہ کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، پھر شیاطین اس سے جدا ہو جاتے ہیں اور اس کا راستہ خالی کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخر، تو اس کے سلسلے میں ایک دوسرا شیطان کہتا ہے كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ، اب اس آدمی کے ساتھ آپ کیا کر سکیں گے جس کی رہنمائی کر دی گئی ہے، وَكُفِيَ، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے کفایت کر دی گئی ہے، وَوُقِيَ، اور وہ بچا لیا گیا ہے ہر قسم کے شر و فساد سے اور فتنے سے، اب کوئی بھی شیطان کیا کر سکے گا۔ اسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے سنن ابی داؤد میں، حدیث کا نمبر ہے 5095۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے عمل الیوم واللیلہ کے اندر ذکر کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 89۔ امام ترمذی رحمہ اللہ بھی ذکر کرتے ہیں سنن کے اندر 3426 کے تحت، اور حدیث صحیح ہے۔ محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اسے قوی قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے خود امام ترمذی رحمہ اللہ بھی اسے حسن، صحیح اور غریب قرار دیتے ہیں۔ اور مزید اس کی تحقیق دیکھنی ہو تو نتائج الافکار حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ جلد نمبر 1 صفحہ 163 کے اندر انہوں نے اس پر لمبی بحث کی ہے۔ جب بھی ہم گھر سے نکلیں
اس دعا کو پڑھ کر کے نکلیں، خواہ ہم صلات کے لیے نکلیں یا روزی روٹی کے لیے نکلیں یا حج اور عمرہ کے سفر کے لیے نکلیں، تو بھی ہم اپنے گھر سے اس دعا کو پڑھ کر کے نکلیں۔ ہر قسم کے شر و فساد سے ہم محفوظ رہیں گے، ہمارا گھر بھی محفوظ رہے گا، بال بچے بھی گھر کے اندر محفوظ رہیں گے، ہماری جائیداد و پراپرٹی محفوظ رہے گی۔ شرط یہ ہے کہ یہ دعا پڑھ کر کے ہم گھر سے نکلیں، یہ اس دعا کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔